کہ کام کیوں کرے ہو؟ سر فیملی سپورٹ کرنی. یس. انیبلرز کیوں؟ Amazon کیوں؟ سائڈ بزنس، اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا. یہ جملے آپ بھی بولتے ہیں. سر لڑکی انڈیپینڈنٹ ہونی چاہیے. خواتین کے پاس یہ کہانی. ایک بھی ایسی فریز اور ایک بھی ایسا لفظ، ایک بھی ایسا کی ورڈ نہیں ہے جو بڑے سی ای اوز نے کبھی سوچا بھی ہو. ایکچولی اگر وہ اس طرح کی کوئی مینٹالٹی دیکھتے ہیں تو آپ کو امپلائی بھی نہ ہائر کریں وہ کبھی. دس از وائی یو وانٹ ٹو بی ان مائی شپ. پرابلم، بگ پرابلم. سولوشن آسان ہے، فکر نہیں کریں. ہمارے پاس یہ پرابلم کہاں سے آ رہی ہے؟ آپ ذرا اپنا اپنا محاصرہ کریں. I'm not here to judge anybody. اپنا اپنا محاصرہ خود کریں کہ آپ جب Amazon پہ جاتے ہیں یا wherever you آن لائن بزنس ای کامرس میں کرتے ہیں تو کیا کس مینٹالٹی کے تھرو کرتے ہیں؟ میں نے کوئی 1000 کا سیمپل رکھا ہے اپنے پاس، اس سے بھی زیادہ کا، جس سے میں نے 1-on-1 کوسچنیئر دے کے انٹرویو کیا ہوا ہے. کیا پتا کچھ لوگ آئے بھی ہوں گے جن کا میرے سے اس طرح کا ایکسپیرینس ہوا. وہ ابھی تک شاپ کیپر مینٹالٹی سے باہر نہیں نکل رہا. جس دن آپ نے یہ مہینے میں کتنے پیسے بنا لیتے ہو، کیا انکم ہے آپ کی ڈیلی، منتھلی، جب تک اس دکاندار مینٹالٹی کو توڑیں گے نہیں تب تک آپ گلوبل نہیں ہونے والے. ابھی بتا رہا ہوں. میں نے نا دین کی تعلیم حاصل کرتے ہوئے گلوبل ڈیفینیشن سمجھی تھی. اسلام بھی میرے اپنے لیے نہیں دیا تھا اللہ نے مجھے بھی اسلام اللہ نے دنیا کو دینے کے لیے دیا تھا نا. میں تو پیدائشی گلوبل ہوں، میں تو مسلمان ہوں. ان کی جو دین کی ڈیفینیشن تھی نا بائبل میں، وہ گلوبل نہیں تھی، وہ سیلف امپروومنٹ کی تھی. اٹھا کے دیکھ لیں کسی بھی رہبانیت کے وائرل سیلیبریٹی کو، ڈالائی لاما کو دیکھ لیں، بدھ مت میں کرسچنز کو دیکھ لیں، the big popes, all of them were self-actualization only. Muslims were always about the bigger purpose کہ پوری گلوب کے اوپر میرا فٹ پرنٹ آنا ضروری ہے. میری تو نیچرل سائیکالوجی میری اپنی سب سے امپورٹنٹ کتاب سے آ رہی تھی، اور جب میں بزنس میں گیا تو اچانک چھوٹا سا دکاندار بن گیا. This is not Muslim. This is not Muslim to be local. It is not Muslim to be just for yourself. اب آگے بھی میں نے جتنی بھی تعلیمیں لی، آپ نے بل گیٹس پکڑ لیا، مارک زکربرگ، جیف بیزوس، I don't know اور کون کون ہے. میں زیادہ نام نہیں لوں گا، آپ کو سمجھ آ گئی کن کی بات کر رہا ہوں. اسٹیو جابز ہو یا جیک ما ہو، رچرڈ برانسن ہو یا whoever you think you want to be، وہ سب کے سب اسی سائیکالوجی کے بندے ہیں. وہ گلوبل ہیں شروع سے. ان کو چین ہی نہیں آتا جب تک کہ برازیل میں ان کے بارے میں کوئی ریویو نہ لکھے جا رہے ہو، اور اگر نہیں لکھے جا رہے تو اسٹریٹجی بناتے کہ وہ کانٹیننٹ کیوں فارغ ابھی تک خالی ہے. ابھی تک یہ بری خبر کیوں سنا رہا ہوں میں آپ کو؟ یہ میرے ابو سے ملی ہے مجھے، آپ کو بھی آپ کے ابو سے ملی، ان کو ان کے ابو سے ملی. سروائیور سائیکالوجی تھی. ہم سروائیور ہی تھے نا، جنہوں نے اس پاکستان بنایا ہے. سروائیور تھے، SEC اور D کے لوگ تھے. ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، ہم تو نہیں ہیں. سائیکالوجی بڑھانے کے لیے پیسے کی ضرورت نہیں ہوتی. یہ ہمیں اپنے دین سے پتہ چلا ہے. یہ غریبوں نے اٹھا کے ہمیں مسلمان کر دیا تھا. عرب کے 1000 غریبوں نے جو مکے سے نکلے تھے، آج ہم سب کلمہ پڑھتے ہیں. کوئی بھی بلینئر نہیں تھا ان میں. سائیکالوجی اور سٹینڈرڈز irrelevant of money سیٹ کریں اپنے، irrelevant of money. اور جو موٹیویشنل اسپیکر آ کے آپ کو بتائے نا کہ پیسہ نہیں ہے تو تم کچھ نہیں ہو، وہ ہے اصلی کینسر. پیسہ ایسے بھاگے گا آپ کے پاس، لوگ آپ کے پیسے کیا اپنے بیوی بچے تک نشاور کریں گے آپ کے اوپر. if you have just 2 things، بتاتا ہوں کیا. نمبر 1، یہ مینٹالٹی ہونی ہوتی ہے اس کے اندر کہ میں اپنے لیے، اپنی دکان، اپنا یہ. آپ دیکھیں جس اس مینٹالٹی کا اثر پتہ کیا ہوا ہے؟ اللہ نہ کرے کہ انیبلر کے ساتھ بھی ایسے ہو، اللہ نہ کرے، مگر پاکستان کے جو اوور آل برانڈ ہے نا، اس میں فراڈ کا ایلیمنٹ سینٹرلائز ہے. میں تو باہر ہوتا ہوں نا، مجھے تو پتا ہے. پاکستانی بتاتا ہوں میں اپنے آپ کو، آگے سے میں تاثرات دیکھتا ہوں، ششپن میں پڑ جاتے ہوں، ڈر جاتے ہیں. آپ کیا سمجھ رہے ہیں آپ کے برانڈ سے نہیں ڈریں گے؟ وہ آپ سے نہیں گھبرائے ہوئے؟ خدا کی قسم گھبرائے ہوئے ہیں آپ سے.
कोई भी आउटसोर्सिंग प्रोजेक्ट आता है अमेरिका में, पाकिस्तान और इंडिया में चॉइस होती है, उतने ही फ्रॉडी हैं इंडिया में, ज्यादा ही होंगे, 1 अरब है, हम तो सिर्फ 25 करोड़ है, मगर ब्रांड नहीं हुए वो, हम ब्रांड हो गए। क्यों? हम साइकोलॉजिकली सिर्फ अपनी अपनी कर रहे हैं। सो क्या सोल्यूशन है इसका? आसान सा सोल्यूशन है। मैं ना कोई 40 एक घंटे स्ट्रैटेजी पढ़ाता हूं साल की, 50 घंटे कर लें स्ट्रैटेजी, बिजनेस स्ट्रैटेजी, मगर कंज्यूमर साइकोलॉजी मैं 365 दिन पढ़ाता हूं, पढ़ता भी हूं, पढ़ाता भी। कंज्यूमर साइकोलॉजी होती क्या है? अगर आप अपनी फैमिली को भी सपोर्ट करना चाहते हैं ना, तो ये किताब आपको पढ़नी पड़ेगी। कंज्यूमर की साइकोलॉजी है क्या? ग्लोबल इंप्रेशन आपने क्रिएट करना है, बहुत बात की बात है। सबसे पहले खुद समझें कि मैं कोई भी प्रोडक्ट किसी भी जगह पे लॉन्च करना चाहता हूं, कोई भी चीज 10 साल के लिए मैंने, 20 साल के लिए बनानी कंपनी, 100 साल के लिए बनानी, वो कंज्यूमर साइकोलॉजी को सेटिस्फाई करनी चाहिए, इंसान की फितरी नफ्सियात। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि मुझे तो अल्लाह ताला ने ग्लोबल किया था। और समझे क्यों? बताइए, कंज्यूमर साइकोलॉजी इस्लाम का लफ्ज है। कंज्यूमर साइकोलॉजी बिजनेस की किताबों में लिखा होता ना, मैंने भी बिजनेस की किताबों में पढ़ा है, और जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे पता चला कि एक एक एलिमेंट, एक एक फैक्टर, एक एक इक्वेशन, जो भी कंज्यूमर साइकोलॉजी की डिमांड है, सारी की सारी बिला तफरीक इस्लाम है। जो कंज्यूमर जिस मर्जी दहरिया कंज्यूमर हो, चाइनीज हो, कम्युनिस्ट हो, ब्राजीलियन हो, क्रिश्चियन हो, प्रोटेस्टेंट हो, एथिस्ट हो, जब कंज्यूमर साइकोलॉजी अपनी फितरा प्रैक्टिस करती है कि मैं कौन सी कंपनी में जाके क्या चीज खरीदूं, तो वो वाले स्टैंडर्ड्स को मांगती है जो आपको बचपन से अम्मी अबू ने दिए हुए, खुदा की कसम दिए हुए। हम उन स्टैंडर्ड्स को हटा चुके हैं। जापानीज टॉप ब्रांड इन द वर्ल्ड, बगैर किसी किताब के। मुसलमान लोएस्ट ब्रांड इन द वर्ल्ड, एक सबसे बड़ी किताब के बावजूद। एक भी आप में से बंदा नहीं है जो इस्लाम